دوستوں، آج ماہ رجب کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا عالی شان دن آ گیا ہے۔ اگر جمعۃ المبارک کا دن کسی اور دن آتا تو بھی رجب کی 5 تاریخ بہت برکت اور رحمت والی ہے، لیکن یہ رجب کی 5 تاریخ اور پہلا جمعہ دونوں ایک ساتھ آیا ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں غیب سے حل ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جو دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ دولت حاصل کرنے کے حوالے سے سب سے تیز ہے۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے وہ یا اللہ یا رسول اللہ کا عمل ہے۔ اللہ والوں، آپ نے پہلے بھی کئی بار اس طرح کا وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن آج جو عمل میں آپ کو دے کر جاؤں گا وہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت حاصل کرنے کا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے، سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ادا کرنے سے رب کی غیبی مدد ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد مل جاتی ہے۔ اور جب اللہ پاک کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے، پھر پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ رب العالمین کے دوستوں کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج رجب کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ لو۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی مقدس کلمات ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا سکتا ہے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا سکتا ہے۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو قرض سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مکمل قرض سے آپ کو خلاصی ہو جائے گی۔ مکمل خلاصی کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ والوں، بات وہی ہے کہ وظیفے کو جو اس کی ترتیب اور طریقہ کار ہے اس کو بتائے ہوئے طریقے سے ہی پڑھیں، اور آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، جتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، بس 2-4 منٹ نکال کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لو۔ 2 منٹ کا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں، لیکن معجزات اتنے زیادہ ہیں، کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ والوں، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور عمل میں کہتا ہوں اس روح زمین پر نہیں ہے، کیونکہ یا اللہ یا محمد اور لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیں، یہ جو کلمات ہیں یہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کلمات ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، بس ایک بار ان کلمات اور ان تسبیحات کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے رجب کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جمعۃ المبارک کا وہ دن ہوتا ہے کہ اللہ والوں، پورے زمین اور آسمان کے فرشتے ہمارے لیے، وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم لے کر آتے ہیں، اور جو پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، جو بعد میں ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ جو پہلے داخل ہوتا ہے یعنی جو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ والوں، اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد والوں کو گائیں ذبح کرنے کا، پھر اسی طریقے سے ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مینڈا، پھر بکری، پھر مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے جو ثواب کی تعداد ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن کو نبی پاک نے بتایا کہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اور اگر میں تم لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ قرآن دازی کرو اور قرہ ڈالو، اور پھر جو ہے وہ پہلی صف کے لیے آپ لوگ انتخابات کرو۔ لیکن آج کل جو مسجدوں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
کہ اللہ والوں مسجدیں ویران ہوتی ہیں اور جو خطیب آتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو پوری مسجد خالی ہوتی ہے، لیکن جب اذان پڑھی جاتی ہے یا خطبہ دیا جاتا ہے اس وقت جو ہے نمازی آنا شروع کرتے ہیں اور 2 فرض پڑھتے ہی اس طرح سے مسجد سے بھاگنے کی کرتے ہیں جیسے کسی شیطان کو کہیں قید کر دیا گیا ہو۔ اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ تمام تر مساجد کی یہی جو ہے وہ پریشانی ہے، اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو نمازی ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن کا بھی احترام کرنا اب ان لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائے۔ اللہ والوں، آج جو عمل دے کر جاؤں گا وہ آپ کی زندگی کو بنا دے گا، آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات بچوں کی طرح آپ کے سمجھ میں آئے۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی جو ہے وہ خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دعا میں آپ لوگ شرکت کریں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کرنے سے رب راضی بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد عمل کی طرف چلیں گے، وظیفے کی طرف چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کو وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ اور اللہ والوں، آپ لوگ چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج رجب کی 5 تاریخ اور پہلے عظیم و شان جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔
اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، صاحب روزگار ہونا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ والوں، ہر کسی کا مسئلہ الگ ہے، ہر کوئی الگ طرح سے پریشان ہے، لیکن آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا، اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا، لازمی آج کا یہ عمل بالخصوص پڑھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن آپ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے،
یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔
اللہ والوں یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے. اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار. کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے. جب ہی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، دیکھیں ترتیب کو سمجھ لیں. ترتیب آپ کے سمجھ میں آ گئی تو وظیفہ سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ پاک کی 3 صفتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ سمجھے اس پورے وظیفے کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اور آج رجب کی یہ جو ہم 5 تاریخ کو پڑھنے جا رہے ہیں سب سے افضل وظیفہ ہے، سب سے خاص وظیفہ ہے. اس سے بڑا میں کہتا ہوں اور کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا. اور یہ جو رجب کا دن ہمیں ملا ہے یہ انتہائی افضل ترین اور عظیم و شان دن ہے. اللہ والوں ایک بار اس عمل کو آپ پڑھ کر تو دیکھیں، آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا. یہ بسم اللہ کا عمل یقین کریں یہ دنیا اور آخرت اور اس کے درمیان میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب کی سب آپ کو مل جاتی ہیں. اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب اللہ والوں وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، سب سے خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اب دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، وظیفہ بہت اچھی طریقے سے پڑھ لیا اور آپ نے بہترین انداز میں پڑھ لیا، لیکن اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے. یعنی پورے دن کی محنت جو رجب کی 5 تاریخ کو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اب اس محنت کے سلے کا وقت ہے. اللہ والوں اگر اس وقت آپ لوگ غفلت یا لاپرواہی کریں گے یا پھر اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ صحیح طرح سے دعا نہیں مانگیں گے، جلد بازی کریں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ محروم انسان ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ لوگوں نے لازمن آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے. انشاءاللہ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں آسان فرما دے گا. رجب کی 5 تاریخ ہے، بہت عظیم و شان تاریخ ہے، بہت عظیم و شان دن ہے. کچھ صدقہ کرنے کی بھی کوشش کرے، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق کر اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے. کوشش کرے کہ اللہ پاک کی راہ میں بھی خرچ کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کو اس طریقے کے وظیفے ملتے رہیں. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.